ایمان اور عمل سے اسلام بنتا ہے، ایمان اور عمل میں ایمان ضروری۔ ایمان نام ہے مصطفیٰ کو ماننے کا، اور ماننے کا مطلب ہے جتنی نسبت مضبوط ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور نسبت کیسے مضبوط ہوگی کہ بندہ مومن کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا مصطفیٰ کی ذات پہ درود پاک ہو جائے گا تو اس بندہ مومن کو مصطفیٰ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوگا۔ دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، پھل دروداں دے آقا تو رمی واردہ، ذکر کردہ رمی نالے سرکار دا، منگتا بن کے رمی او دے دربار دا، منگتے آ تیرے کاسے بھرے رہنگے۔ مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کا نام ایمان ہے، اور تعلق مضبوط ہوتا ہے مصطفیٰ کی ذات اقدس پہ درود پڑھنے سے۔ اگر بندے کے ذہن میں یہ شک ہو کہ میں یہاں درود پڑھوں گا تو کیا مصطفیٰ کو پتا چلے گا؟ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جب شادی ہوئی، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ روٹین تھی کہ آپ روزانہ 3000 مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھا کرتے تھے۔ جب شادی ہوئی تو شادی کے ایک دن پہلا، ایک نکاح کا دن، ایک ولیمے کا دن، یہ 3 دن درود نہ پڑھ سکے، شادی کے اندر مصروف رہے۔ جب 3 دن گزر گئے، رات آئی تو جب عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے تو کائنات کے تاجدار خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا ہے بختیار اپنی شادی تھی تو میری ذات بھول گیا، تیری حاضری روز ہوا کرتی تھی، 3 دن ہوئے تیری میری بارگاہ میں حاضری نہیں ہوئی، بڑے شرمندہ ہوئے۔ اور حضور کی ذات اقدس پہ جو روز درود پڑھا کرتے تھے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو گویا کہ کائنات کے تاجدار نے بتایا کہ میرے امتی اگر روٹین بنا لوگے مجھے یاد کرنے کی، مجھ پہ درود پاک پڑھنے کی، تو کیا ہوگا؟ تمہاری روز مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگے گی۔ جس دن مسنگ ہوگی پیغمبر خود بتائیں گے کہ آج تم نے مس کر دیا۔ اسی سلسلے میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، جن 6 صدیوں میں خلافت عثمانیہ پورے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی ایک خلافت تھی، اور یہ جو ارطغرل بڑا مشہور ہوا، اس کا بیٹا تھا عثمان۔ عثمان نے اس خلافت کی بنیاد رکھی تو خلافت عثمانیہ اس کے بیٹے کے نام پہ پڑی۔ 6 صدیاں اس خاندان میں خلافت رہی، اور اس خاندان کا آخری جو خلیفہ تھا عبدالحمید ثانی اس کا نام ہے۔ یہ ارطغرل پر بھی ترکی والوں نے ڈرامہ فلمایا ہے، ڈرامائی تشکیل دیا، اور ارطغرل کے بعد عثمان نام سے بھی انہوں نے ڈرامائی تشکیل دیا۔ اس کا اردو ڈبٹ آ گئی ہے، لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائلوں میں۔ اور تیسرا انہوں نے جو ڈرامہ تشکیل دیا وہ یہ تھا خلافت عثمانیہ، جس میں انہوں نے عبدالحمید ثانی کے حوالے سے وہ ساری زندگی دکھائی۔ اور یہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا، تو یہ واقعہ انہوں نے فلمایا بھی ہے کہ عبدالحمید ثانی اس کا جو وزیر تھا، وزیر کی خدمت میں ایک بندہ آیا کہ مجھے خلیفہ صاحب سے کام ہے، عبدالحمید ثانی بادشاہ وقت حاکم وقت سے کام ہے۔ اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ جناب بندہ ایک ہے، کہتا ہے میں پیغام لے کر آیا ہوں، ہے ویسے عام سادہ سا۔ اس نے اجازت دے دی کہ آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں جناب ایک تاجر آدمی تھا، بہت بڑا تاجر تھا، کروڑ پتی تھا، میری حالت غیر ہو گئی، تجارت میں اچانک خسارہ شروع ہو گیا، میں نے دائیں بائیں قرض بھی لیے کہ اس کو سہارا ملے، پھر بھی نہیں مل سکا۔ آج میں بڑا مقروض، بہت مقروض ہوں۔ میں اسی سلسلے میں بڑا پریشان تھا کہ رات کو مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نے فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو، صبح جانا
عبدالحمید ثانی کے دربار میں، اس کو کہنا کہ تجھے میں نے بھیجا ہے، وہ صرف بادشاہ نہیں، وہ میرا عاشق بھی ہے۔ اب یہ خواب میں عرض کرتا ہے حضور وہ میرے اوپر یقین کیسے کرے گا؟ پیغمبر نے فرمایا اس کو بتا دینا تم روز 500 مرتبہ نبی پہ درود پڑھتے ہو، رات جو گزری ہے یہ بھول گئے تھے۔ اب یہ بات صرف اس کو پتا ہے یا مجھ محمد عربی کو پتا ہے؟ جب اس نے یہ بات کی تو خلیفہ عبدالحمید ثانی کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی۔ اس نے کہا واقعی میں رات کو، اپنا شوق تھا اس کا، بڑھئی کا کام کرتا تھا، مختلف فن پارے لکڑی کے بناتا تھا فارغ وقت میں، تو رات کو جس جگہ میں لکڑی سے کچھ چیزیں بنا رہا تھا، تراش رہا تھا، رندے میں مصروف تھا، تو وہاں ٹیبل پر ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں روز واقعی حضور کی ذات پہ 500 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، اور رات کام کرتے 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 جس ٹیبل پہ کام کر رہا تھا وہاں ہی میرا سر جھک گیا اور اسی ٹیبل پہ میں سو گیا۔ صبح مجھے جاگ آئی، واقعی رات میں حضور کی ذات پہ درود نہیں پڑھ سکا۔ تو نے سچی بات کی ہے، ایک دفعہ پھر کہہ دے کہ میرے پیغمبر نے تجھے کیا کہا تھا۔ اب وہ لطف لے رہا ہے، کہتا ہے تاجر یہ کہہ رہا تھا، تاجر نے یہ کہا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے حمید کو کہنا۔ وہ اشارے سے کہتا ہے رک جا، یہ تھیلی لو، اس میں سونے کی اشرفیاں ہیں، یہ قبول کرو، ایک دفعہ یہ جملہ پھر دہرا دو۔ تاجر پھر کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا صبح میرے حمید کو کہنا۔ وہ کہتا ہے رک جا، یہ اشرفیوں کی تھیلی لے، ایک مرتبہ یہ جملہ پھر دہرا۔ یہ ترکی کا بادشاہ، خلافت عثمانیہ کا آخری خلیفہ، جو کہ اسلام کی شان و شوکت تھی، حضرات محترم عاشق مصطفیٰ تھا، وہ پھر کہتا ہے کہ ذرا مجھے لطف لینے دو، ایک دفعہ پھر کہہ دو کہ نبیوں کے کائنات کے تاجدار نے، نبیوں کے سردار نے مجھ حقیر پر تقصیر کو میرے حمید کہا ہے، ایک دفعہ پھر کہہ دو۔ اس نے پھر کہا تو یہ ہے حضور پر درود پڑھنے والا بندہ، چاہے وہ منگتا ہو چاہے وہ بادشاہ ہو، پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم تھوڑا سا لیٹ آئے مسجد میں، جو آپ نے اعلان کیا ذرا 10 منٹ اوپر کر دینا، ان کے حکم پہ میں نے 10 منٹ مزید آپ کا ٹائم لیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم کی ذات سے یہ تعلق مضبوط جی کو نہیں۔ چلو آج جمعہ بھی ہے نا، 2 جگہ تے جمعہ، تو ماشاءاللہ تہاڈی محبت اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ان کے حکم سے میں نے 10-11 منٹ اوپر لے لیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ وہ بندہ جو مشکلات میں پھنسا ہو پیغمبر پہ درود پڑھے۔ حضور کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو دعا کی اول اور دعا کے آخر مجھ پر درود پڑھو۔ مجھ پر پڑھا ہوا درود رب رد نہیں کرے گا۔ جب دعا کی ابتدا میں اور دعا کے آخر میں مجھ پر درود ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں درودوں کی برکت سے درمیان والی تمہاری دعا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ تو حضرات محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا، حضور کی آل پہ درود پاک پڑھنا، یہ بندہ مومن کو ایمان کی لذت اور چاشنی عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر ایمان میں مزید اضافہ کرنا ہو تو اپنا وظیفہ حضور اور حضور کی آل پہ درود پاک بنا لو، اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے گا اور آپ کو اپنے محبوب کے دربار کا قرب نصیب ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان لفظوں کا صدقہ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو لواحقین ہیں رب کائنات ان کو مرحوم کی اس جدائی پر صبر اور صبر پر عظیم اجر عطا فرمائے۔